ہمارے ملک میں ایک جماعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کی داڑھی نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ فاسق تو ہے نا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ رشتوں کے معاملے میں جو پریشانی ہے میری بیٹی تو سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو جلد اچھا رشتہ مل جائے گا۔ ایک آدمی نے کہا اگر میں نے اپنی بیٹی کو دنیا کی ساری چیزیں نہ دی تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ کسی نے کہا اپنی بیٹی کے گود میں قرآن رکھ دو، ساری چیزیں دے دیں، بس طلاق نہیں ہوتی۔ ہمارے والد سے بمبئی میں بم حادثے کی جیل میں ہیں، اللہ ان کو آزادی عطا فرمائے۔ خالہ کینیڈا سے اپنے بیٹے سے نکاح کرایا، 1 سال ہو گیا، پتہ چلا خاوند کی دوسری بیوی بھی ہے، 2 بچے بھی ہیں۔ اب مجھ سے شادی نہیں کرا۔ اچھی بات ہے، طلاق لے لو ایسے آدمی سے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ جب وہ پہلے بھی تمہیں دھوکہ دے رہا تھا، دھوکے سے تم بچ گئی، نہ دے خلو کر کے جان چھڑاؤ اپنی۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، نکاح کے بعد رخصتی نہ ہوئی، طلاق ہو گئی، کوئی عدت نہیں۔ جب رخصتی نہیں ہوئی، جب تک کہ خلوت صحیحہ نہ ہو یا دخول نہ ہو، پھر عدت نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹی بچی ضد زیادہ کرتی ہے، فاتحہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ صلاۃ التسبیح کا باقاعدہ جماعت سے اہتمام کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے حضور کی جوتے کا نقشہ بنایا ہے اپنی مسجد میں۔ اس نے حضور کا جوتا دیکھا بھی تھا کبھی؟ نقشہ کیسے بنوا دیا؟ بس ایک چکر ہے۔ ایک اور آپ کے ملک میں پیر صاحب ہیں، وہ چاندی کے اور سونے کے اور پلاٹینم کے حضور کے نالین کے ماڈل بنا کے لگاتے ہیں جیب پر۔ ایسے بس جھوٹی باتیں، جھوٹے قصے، لوگوں کو لوٹنے کے بہانے ہیں۔